بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عزیر ہوں۔ 30 سپٹمبر 2025 منگل کا دن۔ جناب کل نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مشترکہ وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں غزہ پیس ڈیل کی بات ہوئی اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا، جس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ تواتر سے چل رہی ہے کہ ٹرمپ نے اپنی سپیچ میں، اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ فیلڈ مارشل نے اس کی حمایت کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کی حمایت کی ہے، اور پھر سوالات اٹھنا شروع ہوئے کہ کیا پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ بڑے اہم سوال ہیں، بڑے خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے صرف فیکٹس رکھیں گے، صرف ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے، کوئی تجزیہ نہیں ہوگا، اور اس کا ہم نے صرف پوسٹ مارٹم کرنا ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے۔ خبریں بڑی اہم ہیں، آپ نے بڑی غور سے سننی ہے کہ آپ چونک جائیں گے جس سے کہ غزہ جنگ میں پاک فوج اب ایکشن میں آ گئی ہے، اور جو اس وقت پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس پریس ریلیز نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، فلسطین میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ نیتن یاہو کا جو زہر آلود راز ہے، جو ان کے خفیہ پلانز ہیں، وہ لیک ہو چکے ہیں۔ وہ پلانز کیا ہیں، نیتن یاہو اس ساری آڑ میں کیا کرنا چاہتے ہیں، ابراہم ایکارڈ کی پیچھے چھپ کر کیا بڑا کھیل رچایا جا رہا ہے، تمام تر ڈیٹیلز، تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، کہ جس کے بعد اس وقت پاکستان جو ہے وہ ریڈ الرٹ پر جا چکا ہے، فلسطینیوں کی جانب سے بھی اعلان ہوا ہے، پاک فوج کا اس میں کیا کردار ہے، تمام ڈیٹیلز آپ کو بتانی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، کل جناب جو ہے وہ ایک بات ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، ابراہم ایکارڈ کی بات ہوئی ہے، ٹرمپ کی پریس کانفرنس، میں نے ساری چیزیں آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتا دی تھی، لیکن اسد عمر صاحب سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، عمران خان کے بہت قریبی ساتھی رہ گئے، پھر پارٹی کو چھوڑ گئے، انہوں نے 7 سوالات جو ہیں ٹرمپ کے منصوبے کی جو حمایت کی گئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، اس پر انہوں نے 7 سوالات جو ہیں وہ پوچھ لی ہیں۔ وہ 7 سوالات بڑے اہم ہیں، وہ کون سے سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال انہوں نے کہا کہ پلان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کو دہشت گردی سے پاک علاقہ بنایا جائے گا، اسرائیل کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کہا گیا؟ بڑا اہم سوال ہے، انہوں نے بڑا واضح طور پر پوچھا ہے کہ غزہ کو تو آپ دہشت گردی سے پاک علاقہ بنانا چاہتے ہیں، اسرائیل کو کیوں نہیں بنانا چاہتے، جو دنیا کا سب سے زیادہ بنیاد پرست ملک ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اسرائیل پر یرغمالیوں کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے گا، لیکن اسرائیل غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ مرحلہ وار فوجی انخلا کرے گا۔ دوسرا سوال، ہر امن معاہدے کو توڑنے کی اسرائیل تاریخ کے ساتھ اس پر بھروسہ کیوں کیا جا رہا ہے، فوری طور پر انخلا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ایک ٹریپ بچھایا جا رہا ہے نا پھر، کہ فوری طور پر انخلا کیوں نہیں ہو رہا۔ تیسرا انہوں نے پوچھا کہ آپ 20 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کے لیے روزانہ صرف 600 ٹرک امدادی سامان کیسے فراہم کر سکتے ہیں، جن میں سے بہت سے لوگ فاقہ کشی کے دہانے پر ہیں، یہاں تک جنوری 25 کے معاہدے میں طے شدہ اس سطح کی بھی اسرائیل نے اجازت نہیں دی۔ چوتھا سوال انہوں نے پوچھا کہ امریکہ کی زیر نگرانی ٹیکنوکریٹ حکومت باقی دنیا کے لیے جمہوریت کے لیکچرز اور غزہ کے لیے مؤثر طور پر نو ابیادینتی نظام یعنی کہ ٹیکنوکریسی کیوں ہے؟ دنیا کے لیے تو آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیکچرز دیتے ہیں، لیکن غزہ کے اندر آپ جو ہے وہ ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کی نگرانی میں لانا چاہ رہے ہیں۔ کیا آپ امریکہ کو جو ہے وہ اتنا آپ اس سے دوستی کے اندر آگے جا چکے ہیں کہ آپ نے جو ہے منصوبے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے؟ اور پھر انہوں نے سوال اٹھایا کہ غزہ میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، لیکن نیتن یاہو نے جس گزشتہ 5 سالوں میں خود مختار ممالک پر حملہ کیا، 20,000 بچے سمیت 66,000 سے زائد غزہ والوں کو قتل کیا، اس سے مذاکرات رکھنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ چھٹا سوال پوچھا گیا کہ کہا جا رہا ہے کہ جب ری ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے حالات ممکن ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کوئی 2 ریاستی حل کئی دہائیوں تک اور شاید کبھی بھی آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، یہ 2 ریاستی حل تو کہا جا رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ جب ری ڈیولپمنٹ ہوگی امریکہ کی نگرانی میں، اور اس کے بعد فلسطین کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے قیام کے لیے جب حالات ممکن ہو سکیں گے۔ لیکن یہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو رہی ہے، تو فوری ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی حمایت کر رہے ہیں تو فوری کریں نا، کیوں نہیں کیا جا رہا؟ لیکن پاکستان نے کس مجاز میں اس کی حمایت کا اعلان کیا؟ اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ سوال پوچھا کہ غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کو روکنے اور خالی کرنے کے بارے میں معاہدے میں کوئی ایک لفظ کیوں نہیں ہے؟ بڑے جینوئن کوسچن جو ہے وہ اسد عمر کی جانب سے جناب پوچھے گئے ہیں، لیکن آپ چونک جائیں گے نیتن یاہو کا جو زہر آلود راز ہے، وہ جو ان کے خفیہ پلانز ہیں وہ کیسے لیک ہوئے ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ غزہ جنگ میں پاک فوج جو ہے وہ اب جناب ایکشن کے اندر آگے، پھر اس کے بارے میں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے،
फॉरेन मिनिस्टर्स की, जिसमें सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर थे जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर और इजिप्ट यानी कि मिस्र। अब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के अंदर जो सिंसियर एफर्ट्स की जा रही हैं इस जंग को खत्म करने के लिए गजा में, हम उस पर एतमाद का इजहार करते रहे, हम चाहते हैं कि यहां पर अमन आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट इस खत्ते में अमन ला रहा है। अलॉन्ग दिस लाइंस द मिनिस्टर्स वेलकम द अनाउंसमेंट बाय प्रेसिडेंट ट्रंप रिगार्डिंग हिज प्रपोजल टू एंड द वार। उन्होंने इस 20 नुकाती प्लान का जो है वो खैर मकदम किया है, जिसमें रीबिल्ड गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, लेकिन कब तक वहां पर तब तक जो है वो इसराइल के फौजी रहेंगे। रीबिल्ड होगा और फिर उसके बाद सोचा जाएगा कि ये फलस्तीनी रियासत बननी है या नहीं बननी। ये पाकिस्तान ने इसकी हिमायत की है। Prevent the displacement of the Palestinian people and advance a comprehensive peace as well as the announcement that he will not allow the annexation of West Bank। यानी कि ये भी अनाउंस हुआ है कि इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा नहीं करेगा। और फिर द मिनिस्टर affirmed their readiness to engage positively and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation। यानी कि तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने जो जिनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड स्टेट के साथ इंगेज करने के लिए तैयार है। एंड द पार्टीज में कौन है? फलस्तीन है, हमास है और इसराइल है। आप उनके साथ भी उन्होंने कहा कि हम इस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए तैयार हैं। अब क्या यहां पर सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है? जो हमारे पासपोर्ट पर आप देखते हैं कि ये पासपोर्ट जो है वो तमाम ममालिक के लिए करामत है सिवाय इसराइल के। इस स्टेटमेंट के बाद आपको क्या नजर आता है? और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना मेरिट डेट इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। उस खत्ते के लोगों के लिए पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए सारा कुछ जो है वो जनाब किया जा रहा है। चलें, ये जनाब 20 नुकाती प्लान है, पाकिस्तान ने इसकी हिमायत की है। मजीद आप सुनते जाएं। इसराइल वॉर रूम, यानी कि इसराइल के जो जरीदे हैं, जो उनका सोशल मीडिया सेल है, जो उनके अखबारात हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस 20 नुकाती प्लान को खैर मख्तम किया है टू एंड द वॉर इन गजा, जनाब उन्होंने उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट किया है और आइस का निशान बनाया, आइस आंखों का, यानी कि हैरानगी उन्होंने इजहार किया, हैरानगी का कि पाकिस्तान तो कह रहा था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन आपके मुल्क के वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट आई है उसने सबको, इस दुनिया को जनाब हिला कर रख दिया है कि इनकी निगरानी में एक नया दौर पाकिस्तान और इसराइल का जो है वो शुरू होने जा रहा है। लेकिन अब प्रोपेगेंडास भी कुछ हो रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक गजा का मैप आया ट्रंप का कि एंड ऑफ गजा वॉर, जिसमें जो है वो जनाब बताया जा रहा है कि गजा के इस नक्शे के साथ जो है वो गजा को कबूल किया जाएगा, जो ट्रंप साहब ने जो है वो नक्शा जारी किया, जिसके चारों तरफ इसराइल होगा, चारों तरफ, फिर दरमियान में गजा होगा, जहां दिल करेगा वो दोबारा दाना पानी इसराइल जो है वो हमास का बंद, गजा का जो है बंद कर सकता है। हमास तो ऑलरेडी गजा से निकल जाएगा, फौरी तौर पर उसको वहां से मुल्क बदर किया जाएगा, लेकिन इसराइल आहिस्ता आहिस्ता वहां से इनखला करेगा। फलस्तीन की आज़ादी क्या है? ये कि चारों तरफ इसराइल है, दरमियान में गजा, वहां पर आप जो है वो टू स्टेट सोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, फिर आप जहां से दिल करेगा इसराइल का वो दाना पानी इनका बंद कर देगा। और मुस्लिम ममालिक जो है वो उन्होंने इसकी जो है वो हिमायत की है। पाकिस्तान को इस सब का हिस्सा क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये भी एक सवाल जो है जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हम अपनी कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन जनाब ये कहा गया कि व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट आई कि फील्ड मार्शल साहब ने भी इसकी हिमायत की और वज़ीर आज़म साहब ने भी इसकी हिमायत की है। अब प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है? प्रोपेगेंडा यार बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने हमारी तरफ से शायद गलत हुई हों डिप्लोमेटिकली, और बहुत सारी चीजें जो शायद ज्यादा उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। अमन मुआहदे की हिमायत करने का कतई ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ये दूसरी साइड ऑफ स्टोरी है कि कहा जा रहा है कि ये कतई मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया। अमन मुआहदे का मतलब है कि इसराइल की तरफ से जो गजा की मुसलमान है उनका जो कत्लेआम है उसको रोका जा सके, ताकि वहां पर अमन लाया जाए। अमन मुआहदे का मतलब है कि इसराइल की तरफ से गजा के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम को रोका जा सके और गजा में निजाम जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। ये उनकी साइड ऑफ स्टोरी है, यानी कि ये हमारी गवर्नमेंट की साइड ऑफ स्टोरी हो सकती है कि हमारा ये मकसद है। लेकिन सेनेटर डॉक्टर अफतानुल्लाह खान, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज की सीट से सेनेटर मुंतखब हुए हैं और बड़े नजराती रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये कहते हैं कि ओनली अ फूल वुड ट्रस्ट नेतन्याहू, सिर्फ पागल जो है वो नेतन्याहू के साथ उसके ऊपर भरोसा करेंगे। नेतन्याहू ने तो निकल के वहां से धमकी दे दी, जैसे वो व्हाइट हाउस से निकले उन्होंने कहा कि अगर हमास इस अमन प्लान को कबूल नहीं करेगा तो हम हमास का तबाह बर्बाद कर देंगे, उनका नाम निशान खत्म कर देंगे, उनके ऊपर हमले करेंगे। ऐसे आप अमन मुआहदा कर रहे हैं, ऐसे आप जो है वो पीस की बात कर रहे हैं। ये पीस है जो नेतन्याहू बात कर रहा है, ये पीस है
کیا دھمکیوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا معاہدہ جو ہے قبول کروانے کی سازش کر رہے ہیں؟ تو میں نے آپ کے سامنے سارا زہر آلود پلان رکھ دیا کہ اسرائیل کیسے کیسے جو ہے وہ چیزوں کو چاہتا ہے. لیکن اب اس سب کے اندر فلسطینیوں نے جناب اس کے اوپر اعلان کر دیا ہے. فلسطین جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ٹرمپ کا 2 اسٹیٹ سولوشن ہے. پیلسٹینین پریزیڈنٹ سے ریڈی ٹو ورک ود ٹرمپ فور 2 اسٹیٹ پیس پلان. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس 2 اسٹیٹ پلان کی جو ہے وہ مخالفت کرنی چاہیے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے, اور ہمیں اسرائیل کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسرائیل کا تو وجود ہی نہیں ہے. یہ تو جائز ریاست کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود نہیں ہے, کیونکہ یہ تو قابض ملک ہے جس سے ایک نام جو ہے وہ یہ طے کر لیا کہ ہم اسرائیل ہیں. لیکن جو محمود عباس صاحب ہیں, انہوں نے اپنا ویڈیو لنک کے ذریعے پیغام جاری کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ 2 اسٹیٹ پیس پلان کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جو یہ پلان ہے اسرائیل کے ساتھ, ہم اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. یہ جناب ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا. اب اگر فلسطین یہ کہہ رہے ہیں, فلسطینی عوام کہہ رہی ہے, ان کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تیار ہیں, تو پاکستان کا اس میں کیا عمل دخل رہتا ہے, یا پاکستان کتنا بڑا اسٹیک ہولڈر ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے؟ ظاہر ہے فلسطینی عوام خود اپنا رائٹ اور رونگ جانتی ہے, اور وہ اپنے مطابق اس کے اوپر فیصلے کر رہی ہے. اب جو غزہ جنگ کے بارے میں پاک فوج جو ہے وہ ان ایکشن آئی ہے, اور پاکستان کیوں ریڈ الرٹ ہے, یہ آپ کے سامنے میں اور خبریں بھی رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں, قطر والے معاملے کے اوپر بھی اسرائیل نے کل معافی مانگ لی قطر کے پرائم منسٹر کے ساتھ, اور پاکستان جو ہے وہ اپنے فوجی اڈوں کی طرف جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں فوجی اڈا بنے گا, قطر کے اندر بھی بنایا جائے, اور پھر قطر کے اندر جو ہے وہ 16 JF-17 تھنڈر جو ہے ان کو ڈپلوائے کیا جائے. ان کے جو پائلٹس اور ٹیکنیشین ہیں وہ پاکستان آ کر اپنی ٹریننگ وہاں کریں, اور پھر پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ, اور اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ سارے کنٹریز وہاں پر آئیں. اب اس ساری سچویشن کے اندر جناب پاکستان نے 750 کلومیٹر رینج کے حامل فتح 4 کروز مائل کا تجربہ کر لیا ہے, کامیاب تجربہ ہوا ہے. اور جدید اس کے اندر جو ہے وہ نیویگیشن ایڈز جو ہیں اس سے لیت یہ میزائل انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے دشمن کی میزائل ڈیفنس سسٹم سے بچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یا اس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آئی ہے کہ اس کو دشمن کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی اس کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتا, اور یہ مقامی طور پر تیار کیے جانے والا اس کا جو فتح 4 کروز میزائل ہے, کامیاب تجربہ اس کا جو ہے وہ جناب کر لیا گیا ہے. آرمی راکٹ فورس کمانڈ کے حصے کے طور پر اس کو روایتی میزائل سسٹم کی رسائی اور بقا کو مزید یہ بڑھائے گا. فوج کے ترجمان ادارے کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کامیاب تجربے کے بعد چیف آف جنرل اسٹاف پاکستان کی مسلح افواج کے سینئر افسران, سرشار سائنسدانوں اور انجینئرز نے اس کا مشاہدہ کیا. صدر پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے بھی فتح 4 کی تربیتی فائر کے کامیاب انعقاد پر حصہ لینے والے فوجیوں, سائنسدانوں اور انجینئرز کو جو ہے مبارکباد دی ہے. دوسری جانب کوئٹہ میں جناب FC وردی کے اندر دہشت گردوں نے خود کش دھماکہ کیا, جس میں 6 افراد جو ہے جان بحق ہو چکے ہیں اور کئی افراد زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دھماکے سے اطراف کی کئی عمارتیں اور شیشے ٹوٹ گئے. ریسکیو ٹیم نے اور پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ جناب جائے وقوع پر پہنچ گئی اور علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش جو ہے وہ جناب شروع کر دی ہے. یہ خبر بھی آپ کے سامنے جناب میں نے رکھتی ہیں. اور پھر اصل پلان کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, اور یہ نیتن یاہو کا سارا زہر آلود پلان بھی میں نے آپ کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس میں لازمی ہے. پاکستان زندہ باد.